بسم الله الرحمن الرحيم. يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: علیکم بحسن الخلق فإن حسن الخلق فی الجنة لا محالہ وإیاکم سوء الخلق فإن سوء الخلق فی النار لا محالہ. وقال مولانا علی بن الحسین سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام: اللہم انی اعوذ بک من ہیجان الحرص. مومنین کرام، سرور کائنات کے فرمان اور سرور کائنات کے کلام سے اس پروگرام کا آغاز کر رہا ہوں. ہم اس پروگرام کے ذریعے سے انسان کی فضائل اور انسان کی عظیم کمالات اور اخلاقی اقدار اور ساتھ ساتھ انسان کی جو کمزوریاں ہیں، اخلاقی بیماریاں ہیں اور جو رذائل اخلاق ہے، انسان کی پستیاں ہیں، ان کو بھی بیان کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن ان فضائل کو اور ان اخلاقی رذائل اور خامیوں کو حضرت سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک عظیم الشان دعا، صحیفہ سجادیہ کی 8ویں دعا، جس دعا کا نام دعائے استعاذہ ہے، اس دعائے استعاذہ میں حضرت امام سجاد علیہ السلام نے انسان کی جو خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں اور جو اخلاقی بیماریاں ہیں جو انسان کی تباہی اور دنیا اور آخرت دونوں میں ہلاکت کے سبب ہے، ان تمام کمزوریوں کو اور اخلاقی خامیوں کو اور اخلاقی رذائل کو تفصیل کے ساتھ مولا نے بیان کیا ہے. جس طریقے سے صحیفہ سجادیہ کی 20ویں دعا، جس دعا کا نام دعائے مکارم الاخلاق ہے، اس دعا کے ضمن میں حضرت امام سجاد علیہ السلام نے اخلاقی کمالات اور انسان کے عظیم صفات اور اخلاقی عظیم اقدار کو اور انسانی عظیم خوبیوں کو اور فضائل کو بیان کیا ہے. در حقیقت حضرت سید الساجدین وہ عظیم الشان معلم بشر ہے جس ہستی نے دعا کی صورت میں انسان کو تمام تعلیمات اور تمام معارف سے آگاہ کیا ہے. جہاں خدا کی توحید اور خدا کی وحدانیت کو، خدا کی ربوبیت کو بیان کرتے ہوئے عظیم الشان دعاؤں کو بیان کیا ہے، یعنی دعا کے ضمن میں مناجات کی صورت میں اور خدا کے ساتھ راز و نیاز کرتے ہوئے خدا کے عظیم صفات کو، خدا کے عظیم کمالات کو بیان کیا ہے. اور اسی طریقے سے سرور کائنات کی نبوت و رسالت کو بیان کرتے ہوئے، شان رسالت، مقام رسالت کو بیان کرتے ہوئے بہت سارے دعاؤں میں مولا نے پیغمبر کی رسالت کو سمجھایا ہے. اور اسی طریقے سے عبودیت کے آداب، عبودیت کے طریقے، عبودیت کے سلیقے کو بیان کرتے ہوئے کس طریقے سے بندگی کرنی ہے، کس طریقے سے بارگاہ الہی میں مناجات کرنی چاہیے. در حقیقت صحیفہ سجادیہ انسانوں کے لیے وہ عظیم الشان زندگی کے آئین اور زندگی کے اصول، عبودیت اور بندگی کے طریقوں کو بیان کرتے ہوئے وہ عظیم الشان ذخیرہ اور خزانہ ہے جس کو زبور آل محمد سے اور انجیل اہل بیت سے تعبیر کیا گیا ہے. لہٰذا ان دعاؤں میں سے جن میں انسانی کمالات کو بیان کیا ہے وہ دعائے مکارم الاخلاق ہے، اور انسان کی رذائل اور خامیوں کو اور اخلاقی کمزوریوں کو اور اخلاقی برائیوں کو بیان کیا ہے وہ دعائے استعاذہ ہے. ہم انشاءاللہ آنے والے دروس میں دعائے استعاذہ کے جملوں کی تشریح کریں گے اور دعائے استعاذہ کی روشنی میں جو انسان کی خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، ان کو مولا کی کلام کی روشنی میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. لیکن آج کے حد تک مقدمے کے طور پر
ہم دعائے امام سجاد علیہ السلام کی ترجمہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، اور ترجمے سے پہلے مقدمے کے طور پر یہ بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کے لیے لازم اور واجب ہے وہ اپنی خامیوں کو پہچانے، وہ اپنی کمزوریوں کو پہچانے۔ در حقیقت یہ جو خامیاں ہیں، یہ جو کمزوریاں ہیں، یہ جو اخلاقی رذائل اور پستیاں ہیں، یہ وہ مہلک بیماریاں ہیں۔ اگر ان بیماریوں کو تشخیص نہ دیا جائے، ان بیماریوں کا علاج نہ کیا جائے، تو یہ انسان کی دنیا میں بھی تباہی کا سبب ہے اور آخرت میں بھی تباہی کا سبب ہے۔ لہٰذا ہمیں ان بیماریوں کو، ان اخلاقی اور روحانی امراض کو سمجھنا ضروری ہے۔ جس طریقے سے ایک بیمار ہے، اگر وہ اپنی جسمانی جو بیماری ہے اس کی اگر تشخیص نہ دیں، وہ اگر ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، اس کے علاج نہ کریں، تو وہ اسی بیماری میں وہ ہلاک ہو جاتا ہے، اس کی جان جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔ اگر وہ وقت پر بیماری کی تشخیص کر لیتا، ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا اور اپنے علاج کر لیتا، تو اپنا وہ زندگی سے، وہ حیات سے محروم نہ ہوتا۔ لیکن اس نے تشخیص نہیں دی، وہی بیماری اس کی ہلاکت اور اس کی جان کا ضائع ہونے کے سبب بن گئی۔ اسی طریقے سے جو اخلاقی بیماریاں ہیں، وہ بھی جسمانی بیماریوں کی طرح، اگر ہم اخلاقی جو بیماریاں ہیں، روحانی جو بیماریاں ہیں، ان کی اگر تشخیص نہ کریں، ان کا اگر علاج نہ کریں، تو دنیا میں بھی تباہی ہے اور بربادی ہے، ذلت ہے اور رسوائی ہے، اور قیامت میں بھی دائمی عذاب اور عقاب ہے۔ در حقیقت قیامت میں جو عذاب جہنم کا سامنا ہے اور خطرناک اور انتہائی دردناک عذاب اور عقاب کا سامنا ہے، وہ انہی اخلاقی کمزوریوں کا نتیجہ ہے، انہی اخلاقی برائیوں کا نتیجہ ہے۔ یہ جو اخلاقی کمزوریاں ہیں، یہی جہنم کی آگ ہیں، یہی آخرت کا عذاب اور عقاب ہے۔ لہٰذا مومنین کرام، دنیا کی کامیابی کے لیے اور آخرت کی سعادت اور کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اخلاقی کمالات کو سمجھیں اور پھر اخلاقی کمالات کو اپنائیں، تاکہ دنیا میں بھی ایک خوشبخت اور انتہائی باعزت زندگی حاصل ہو، اور پھر آخرت میں بھی عذاب سے اور عقاب سے اور ہلاکت اور تباہی سے جو ہے وہ ہمیں نجات مل جائے۔ یہ آل محمد کا کمال ہے، ان عظیم ہستیوں کی احسانات ہیں۔ انہوں نے ہمیں جہاں اخلاقی خوبیوں سے، اخلاقی اقدار سے، کمالات سے آگاہ کیا ہے اور بیان کیا ہے کون کون سی چیزیں اخلاقی کمالات میں شمار ہے، اخلاقی فضائل میں سے ہے، اور اسی طریقے سے اخلاقی جو رذائل ہے، برائیاں ہیں، اور جو نفسانی اور روحانی بیماریاں ہیں، ان کو بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ انہی میں سے حضرت سید الساجدین کی ذات گرامی ہے، حضرت امام سجاد کا یہ احسان ہے۔ دعائے مکارم الاخلاق میں انسانی کمالات اور انسانی خوبیوں کو، اعلیٰ صفات اور اعلیٰ اقدار کو بیان کیا گیا ہے، تاکہ ان کو اپنائیں اور دنیا اور آخرت کی سعادت کو پائیں۔ اسی طریقے سے دعائے استعاذہ میں انسان کی جو رذائل ہے، خامیاں ہیں، اور روحانی جو اور اخلاقی جو بیماریاں ہیں، ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، تاکہ ان بیماریوں سے انسان اپنے آپ کو نجات دیں، اور اس کی نجات کی صورت میں وہ آخرت کے عذاب سے بھی نجات پائیں اور دنیا کی رسوائی اور ذلت سے بھی۔ لہٰذا اعزائے گرامی، نہایت ضروری ہے کہ ہم اخلاقی کمالات کی معرفت حاصل کریں اور انہیں اپنائیں، اور اسی طریقے سے جو اخلاقی خامیاں ہیں، رذائل ہیں، انہیں بھی ہم پہچانیں اور ان سے اپنے آپ کو نجات دیں، تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کو پا سکیں۔ جیسے کہ خود سرور کائنات کا فرمان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بمکارم الاخلاق فإن حسن الخلق فی الجنۃ لا محالہ۔ تم سب پر لازم ہے اور ضروری ہے اخلاقی کمالات کو اپنانا، بہترین صفات اور بہترین کمالات اور پسندیدہ صفات کا اپنانا تم سب پر واجب اور لازم ہے، اس لیے کہ فإن حسن الخلق فی الجنۃ لا محالہ، جو بہترین اخلاق کے مالک ہے، بہترین صفات کے مالک ہے، بہترین کردار کے مالک ہے، بہترین اوصاف اور کمالات کے مالک ہے، سرور کائنات نے فرمایا یقیناً یہ شخص جنتی انسان ہے، یا قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ بہشت میں اس کو زندگی ملے گی۔ اور پھر دوسرے جملے میں فرمایا، جتنی بھی اخلاقی کمزوریاں ہیں، برائیاں ہیں، بد اخلاقیاں ہیں، ان سے اپنا آپ کو نجات دلانا اور ان سے پرہیز کرنا اور ان سے اپنے آپ کو اصلاح کرنا، اپنے آپ کو نجات دینا ضروری ہے، اس لیے کہ یہی جو اخلاقی برائیاں ہیں، بد اخلاقیاں ہیں، انسان کی کمزوریاں ہیں،
یہ انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ برے اخلاق، برے کردار، بری جو صفات ہے وہ انسان کو جہنمی بنا دیتی ہے، اور اچھی صفات جو انسان کو جنتی بنا دیتی ہے۔ لہٰذا اس حدیث کی روشنی میں، اس کلام کی روشنی میں بہترین اخلاق کا سیکھنا، اور بہترین اخلاق کیا ہے، کمالات کیا ہے، ان کی معرفت حاصل کرنا، پھر ان کو اپنانا ضروری ہے، تاکہ انسان دنیا میں کو بھی بہشت بنا سکے، آخرت کو بھی بہشت بنا سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اخلاقی رذائل ہے، کمزوریاں ہیں، خامیاں ہیں، ان کو بھی پہچانیں، اور پہچاننے کے بعد ان سے اجتناب اور ان سے پرہیز کریں، تاکہ دنیا اور آخرت کی رسوائی سے اور تباہی سے بچ سکے۔ تو اب آئیے دعائے امام سجاد کا آج ہم آپ کی خدمت میں ترجمے کو آغاز کرتے ہیں، اور اس کے بعد آنے والے دروس میں اس دعا کی تفصیلات اور اس کی توضیحات اور ایک ایک جملے کی وضاحت جو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آل محمد کے صدقے میں ان کی وضاحت اور اس کی تشریح آپ کی خدمت میں بعد میں بیان کریں گے۔ دعائے استعاذہ کی ابتدائی الفاظ یہ ہیں: وَكَانَ مِن دُعَائِهِ علیہ السلام فی الاستعاذۃ من المکارہ وسیء الاخلاق ومذام الافعال۔ حضرت کی ان دعاؤں میں سے جو بارگاہ الہی میں پناہ مانگتے ہوئے، خدا سے پناہ طلب کرتے ہوئے دنیا کے برے حالات سے اور برے اخلاق سے اور ساتھ ساتھ برے کردار اور برے افعال سے اللہ کی بارگاہ میں پناہ طلب کرتے ہوئے، اللہ سے پناہ مانگتے ہوئے ان برے افعال سے، ان بری صفات سے، ان برے اخلاق سے اس دعا کو امام نے بیان کیا ہے۔ ابتدائی جملوں میں یہ موجود ہے: اللہم انی اعوذ بک من ہیجان الحرص۔ پروردگار، ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں حرص کی طغیانی سے اور حرص کی غلبے سے۔ انشاءاللہ بعد میں آنے والے دروس میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، ایک بدترین اور انتہائی مہلک ترین بیماری حرص اور لالچ ہے۔ اس نے بہت سارے انسانوں کو تباہ کیا ہے، اور یہ انسان کی تباہی اور بربادی کا راستہ ہے۔ لہٰذا خدا کی بارگاہ میں مولا نے پناہ طلب کی ہے: خدایا، حرص سے نجات کے لیے تیری بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں اور تجھ سے نجات طلب کرتا ہوں۔ وسورۃ الغضب، اور غصے اور غیظ اور غضب کی شدت سے تیرے بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ وغلبۃ الحسد، اور حسد کے غلبے سے اور اس عظیم بیماری کے غالب آنے سے، اس بیماری میں مبتلا ہونے سے تیری بارگاہ میں میں پناہ طلب کرتا ہوں، اس بیماری سے مجھے نجات عطا کرے۔ وضعف الصبر وقلۃ القناعۃ، پروردگار تیری بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں صبر کی کمی سے، صبر کی کمزوری سے، صبر کا نہ ہونے سے تیرے بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں، اور پھر قناعت کی کمی اور قناعت کی فقدان سے تجھ سے میں پناہ مانگتا ہوں، ان لوگوں میں شمار نہ ہوں جن کی زندگی میں قناعت نہ ہو۔ وشکاکۃ الخلق والحاح الشہوہ، خدایا تیرے بارگاہ میں ہم پناہ مانگتے ہیں بد اخلاقی سے، کج خلقی سے، اخلاقی کمزوریوں سے اور اخلاقی برائیوں سے تیری بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں، اور خواہشات نفسانی کے غلبہ سے تیری بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ وملکۃ الحمیۃ ومتابعۃ الہویٰ، خدایا تعصب سے میں تیرے بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں، اور خواہشات نفسانی کی پیروی سے، خواہشات نفسانی پر عمل کرنے سے، اس کی مطابعت کرنے سے میں تیری بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ ومخالفۃ الہدیٰ، خدایا پروردگار ہدایت اور حق کی مخالفت کرنے سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ میری ذات سے دین کی مخالفت ہو، ہدایت اور حق کی مخالفت ہو، ہدایت کی مخالفت سے تیرے بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ وسنۃ الغفلۃ وطاعات الکلفۃ، خدایا پروردگار غفلت کی مستی سے اور تکلف سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ مومنین کرام، ایک انتہائی عظیم بیماری اور ایک انتہائی عظیم اخلاقی کمزوری غفلت اور لاپرواہی ہے۔ اپنے فرائض سے غفلت اختیار کرنا، خدا کی ذات سے غفلت اختیار کرنا، اسی طریقے سے قیامت سے غافل ہونا اور اپنے ذمہ داریوں سے، اپنے واجبات سے غافل ہونا، یہ انسان کی تباہی کا سبب ہے۔ اہل جہنم، جو جہنم میں جانے والوں کی اکثریت غفلت کی بنیاد پر
انہوں نے واجبات سے غفلت کی ہے، خدا کی بندگی سے غفلت کی ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے سے غفلت کی ہے۔ لہٰذا بارگاہ الہی میں خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے مولا پناہ مانگ رہے ہیں، خدایا غفلت کی سستی سے اور مستی سے خدایا مجھے نجات عطا کر اور میں غافلین میں میرا شمار نہ ہو۔ مزید فرمایا وَإِيثَارِ الْبَاطِلِ عَلَى الْحَقِّ، خدایا پروردگار حق پر باطل کو ترجیح دینے سے مجھے نجات عطا کر، اور اس سے میں تیرے بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں کہیں میں باطل کو حق پر ترجیح نہ دے سکوں۔ وَالْإِصْرَارِ عَلَى الْمَآسِمِ، خدایا گناہوں پر اصرار کرنے سے، مسلسل گناہوں کو انجام دینے سے تیری بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں، اور گناہ سے پناہ مانگتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، خدایا پروردگار ہر گناہ سے، بخصوص گناہ پر گناہ کرنے سے، گناہوں پر اصرار کرنے سے تیری بارگاہ میں پناہ طلب کرتا ہوں۔ وَاسْتِصْغَارِ الْمَعْصِيَّةِ وَاسْتِكْثَارِ الطَّاعَةِ، خدایا پروردگار گناہوں کو چھوٹا سمجھنے سے تیری بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ مومنین کرام، ایک انتہائی عظیم اخلاقی کمزوری گناہ کو چھوٹا سمجھنا ہے، اور اپنی اطاعت اور عبادت کو بزرگ سمجھنا، بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا عبادت گزار سمجھنا، اپنی اطاعتوں کو اور بندگی کو بہت زیادہ سمجھنا، یہ انسان کی کمزوری کی نشانی ہے، ایک اخلاقی بیماری ہے۔ لہٰذا مولا بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہوئے یہ جملہ ہے، خدایا پروردگار گناہوں کو چھوٹا سمجھنے سے میں تیری بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں، اور اپنی اطاعت کو اور اپنی عبادت کو بزرگ سمجھنے سے تیری بارگاہ میں پناہ طلب کرتا ہوں۔ وَمُبَاحَاتِ الْمُكْثِرِينَ وَالْعِذَابِ الْمُقِلِّينَ، مزید فرمایا خدایا تیرے بارگاہ میں دولت پر، ثروت پر فخر اور مباحات کرنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دولت کے غرور میں آ کر اور دولت کو اپنے آپ لیے فخر سمجھتے ہوئے کہیں میں دولت پر کہیں فخر نہ کروں، دولت کو اپنے لیے فضیلت نہ سمجھوں، اور دولت پر فخر و مباحات کرنے سے تیری بارگاہ میں پناہ طلب کرتا ہوں۔ مزید فرمایا جو نادار لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں، اور ان لوگوں کی تحقیر سے تیری بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں، کہیں میرے ذات سے کسی فقیر کی توہین نہ ہو، کسی فقیر کی تحقیر نہ ہو۔ فقیروں کی توہین اور تحقیر سے تیرے بارگاہ میں پناہ طلب کرتا ہوں۔ انشاءاللہ بقیہ جو ترجمہ ہے آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، اور مزید جو ہے توضیح اور تشریح آپ کی خدمت میں آنے والے دروس میں بیان کرتے ہیں۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے، خدایا سید الساجدین کی امامت اور ولایت کا واسطہ، اس عظیم ہستی کے عظیم مناجات اور دعاؤں کا واسطہ ہمیں بھی تیری عبادت کرنے کی، بندگی کرنے کی، اور مولا کی اس امامت اور ولایت کی دریا سے نکلے ہوئے موتیوں کو حاصل کرنے کی اور ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔